الوداعی تقریب ختم ہوئی۔ موٹر میں مسافر کے ساتھ عالمی بینک برائے ترقی کے ایک نمائندہ موجود ہے۔ پوچھتا ہے آپ کو یہ ملک کیسا لگا؟ مسافر نے کہا آپ دولت اقوام کا شمار کرتے ہیں، حالانکہ لوگ ہی سب سے بڑی دولت ہیں۔ آپ افراط زر کو عیب سمجھتے ہیں مگر افراط جہل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ معیار زندگی سے اعلیٰ ایک پیمانہ معیار بندگی کا ہے جسے آپ خاطر میں نہیں لاتے۔ آپ چند لوگوں کے عیش کی اوس نکال کر ساری آبادی پر پھیلا دیتے ہیں۔ آپ میری رائے سے اتفاق نہیں کریں گے۔ میری نظر میں یہ ابھی تک تاریخ بر اعظم ہے، اس کی صبح ایک صدی کے بعد ہوگی۔ فی الحال جنگی ترانے ناچنے کے کام آئیں گے اور انقلاب کے نام پر یکے بعد دیگرے انقلاب آتے رہیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں لاگوس کی فضا کتنی بوجھل ہے، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ عالمی بینک کا نمائندہ طنزاً مسکراتے ہوئے بولا آپ کے حساب سے توکل صبح، میرا مطلب ہے یہ صبح جو اس وقت چڑھ رہی ہے انقلاب کی صبح ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد صبح ہو گئی۔ یہ 28 جولائی 1975 کی صبح ہے۔ رت جگہ منانے والے بے سود اور اوندے پڑے ہیں، ان میں نائجیریا کی حکومت بھی شامل ہے۔ جنرل یعقوبو گون جو کمپالا میں افریقی سربراہوں کے اجلاس میں شریک ہیں، وہاں سے ویلز یونیورسٹی میں داخلہ کے لیے جانے والے ہیں۔ مسافر یونیورسٹی دیکھنے کے لیے فیفے جا رہا ہے۔ راستے میں عبادان آتا ہے جو دنیا بھر میں سیاہ فام باشندوں کا سب سے بڑا شہر ہے۔ جتنے سیاہ فام اس بستی میں رہتے ہیں اتنے کسی اور آبادی میں نہیں ملتے۔ اس رنگت کی کثرت نہ جانے دیکھنے میں کیسی لگے۔ مسافر کے دل میں وسوسے، تشبیہیں بن بن کر اٹھنے لگیں۔ سارا شہر سیاہ پوش ہوگا اور بستی کے بحر اسود میں غرق ہو جانے پر ماتم گناہ ہوگا۔ عبادان شاید کوئلہ کی کان ہے جہاں رہتے رہتے آدمی بھی کوئلہ بن گئے ہوں گے۔ اس شہر میں ہمیشہ رات کا سما ہوگا۔ دن کے وقت لوگوں پر ان کے سائے کا گمان گزرے گا۔ چہل پہل کا منظر ایسا ہوگا جیسے کوئی دوات انڈیل دے اور سیاہی گلی کوچوں میں بہہ نکلے۔ وہاں خوبصورت لوگوں کی صورت کیسی ہوگی؟ محبوب کاجل کیسے لگاتا ہوگا؟ چندے آفتاب اور چندے ماہتاب کی جگہ مقامی محاورہ کیا ہوگا؟ دراصل مسافر کے ذہن میں ابھی تک وہ نقش تازہ ہے جو نوجوانی میں پہلی بار اچانک سفید فام باشندوں کا ہجوم دیکھ کر قائم ہوا تھا۔ وہ فطری طور پر اس کے برعکس منظر سے اسی شدت کے ساتھ متاثر ہونے کا متوقع ہے۔ مسافر کا بچپن ایک لحاظ سے یک رنگی تھا۔ آنکھیں صرف بر عظیم کی ملی جلی رنگت کے ملغوبہ سے مانوس تھیں۔ کشمیری سیب سے لے کر دراوڑی آبنوس تک رنگوں کی اوسط ایک ساونا رنگ ہے اور وہی ساری دنیا کا رنگ لگتا ہے۔ یہ خیال بھی نہ گزرا تھا کہ مینڈک کنویں سے باہر نکلا تو اسے اپنا رنگ سب سے الگ اور انوکھا لگے گا۔ نوجوانی اور نادانی کے دنوں کی بات ہے کہ مسافر کا 5000 ٹن وزنی سیاہ رنگ کا مال اور مسافر بردار بحری جہاز چاٹ گام کی دریائی بندرگاہ سے چلا اور تیسری صبح کولمبو کی سمندری بندرگاہ میں داخل ہوا۔ جہاز اپنے مقررہ مقام پر لنگر انداز ہوا تو مسافر آنکھیں ملتا عرشہ پر پہنچا تاکہ 72 گھنٹے کے بعد نظر آنے والی زمین کی جھلک دیکھ سکے۔ زمین تو بہت دور تھی اور صرف ایک لکیر کی طرح افق کے پاس نظر آتی تھی، مگر آسمان بہت قریب تھا اور چاند ستارے پڑوس میں اترے ہوئے تھے۔ مسافر کے جہاز کے ساتھ ایک اور جہاز لنگر انداز تھا، 5 گنا بڑا اور سفید چمکتا روغن پی اینڈ او کمپنی کا سمندری عشرت کدہ، نام سٹریٹ نیور اور وزن 22,000 ٹن۔ اس کے مختلف طبقوں کے عرشوں پر مردوں، عورتوں اور بچوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے، سارے کے سارے سفید فام بلکہ گل فام۔ جس نے کبھی 2-4 سے زیادہ گورے اکٹھے نہ دیکھے ہوں اور رنگ کی یکسانیت کی وجہ سے ان کی صورتوں کا فرق اسے نظر نہ آتا ہو، اس کے لیے تڑکے کی اونگ میں اوسان کھوئے یکدم 2000 گورے چہروں سے روبرو ہونے کا تجربہ بڑا دہشت انگیز تھا۔ رنگ روپ کا چمکارا دیکھ کر دل میں ہول بیٹھ گیا۔ سفید فاموں کی برتری کا دعویٰ خیرگی کے لمحہ بھر کے لیے نادرست نہ لگا۔ پھر دوسرا لمحہ آیا اور دیکھنے والا منظر کشی میں مصروف ہو گیا۔ یہ دنیا ایک عجائب گھر ہے۔ اس وقت روم و یونان کے عجائب خانوں میں رکھے ہوئے سنگ مرمر کے سارے مجسموں میں جان پڑ گئی ہے۔ یہ پہاڑ جیسا بحری جہاز کوہکاف کا ٹکڑا لگتا ہے۔ شاید یہ بدصورتی کے بڑھتے ہوئے طوفان میں حسن کی کشتی نوح ہے۔ مینڈک کا کنواں کتنا تاریک اور چھوٹا ہے، دنیا کتنی روشن اور وسیع ہے۔ مسافر نے اس پہلی نظر کی چکا چوندھ اور دوسرے لمحہ کی شدت کو ہمیشہ یاد رکھا، حالانکہ اب اس تاثر پر ہنسی آتی ہے۔ وہ تاثر اس جہاز پر کولمبو سے سڈنی تک سفر کے دوران زائل ہو گیا، مگر اس کا داغ ابھی تک تازہ ہے۔ مسافر فیفے جا رہا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر ہزاروں گورے دیکھ کر یہ حال ہوا تھا تو آج عبادان میں لاکھوں کالے دیکھ کر دل پر کیا گزرے گی۔
اسے یقین ہے کہ شدت احساس کا ایک اور نیا تجربہ ہونے والا ہے جسے وہ بھلائے نہ بھول سکے گا۔ اسے ڈر ہے کہ دل کو لاکھ پریشانے کے باوجود یہ پہلے تجربے کے برعکس ہوگا، زشت اور مایوس کن، ناگوار اور رنج دہ۔ دل میں ایک اور داغ کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس نے ہمراہی سے جو موٹر چلا رہا ہے کہا، عبادان آئے تو بتا دینا۔ جواب ملا، وہ تو گزر گیا۔ جس شہر سے رک کر پٹرول لیا تھا وہی عبادان تھا۔ خدشات کا ریت محل یہ سن کر ڈھہ گیا۔ واپس آتے ہوئے اس شہر کی خوب سیر کی، چائے پی، خریداری کی اور ایک پاکستانی کا گھر تلاش کیا۔ نہ شہر میں کوئی خاص بات نظر آئی نہ شہریوں میں۔ شہر ویسا ہی تھا جیسے دوسرے بڑے شہر ہوتے ہیں، بس ہریالی زیادہ تھی اس لیے اچھا لگا۔ آدمی ویسے ہی تھے جیسے دوسرے آدمی ہوتے ہیں، بس صحت اور خوشی سے چہرے ہرے ہو گئے تھے اس لیے اچھے لگے۔ کوئی بات ان میں دوسرے آدمیوں سے کم یا زیادہ نظر نہ آئی۔ عام آدمی اسی طرح حاجات میں جکڑا ہوا ہے، خاص آدمی اسی طرح خواہشات کے نیچے دبا ہوا ہے۔ خاص الخاص لوگ اتنے ہی خوبصورت جتنے ہی دنیا کے کسی اور حصے میں ہوتے ہیں۔ کاجل ان کو بھی اچھا لگتا ہے اور ان کا مقامی محاورہ بھی چند آفتاب اور چند ماہتاب ہے۔ یہ لوگ بھی دوسرے انسانوں کی طرح گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں۔ ایک عضو دھڑکتا ہے اور دوسرا سوچتا ہے۔ روح کالے جسم میں بھی ہوتی ہے۔ خدا آبنوسی تن بدن میں بھی شارک سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پوست کا رنگ بالکل بے معنی ہے۔ دوسری نسلوں اور رنگتوں کی طرح یہ لوگ بھی اشرف المخلوقات ہیں، نہ یک کلمہ زیادہ نہ یک کلمہ کم۔ عبادان پیچھے رہ گیا اور سوچ آگے نکل گئی۔ رنگ کوئی سنگ میل نہیں کہ وہ شمار کرے، نسل کوئی منزل نہیں کہ وہ رک جائے، مسافر کا سفر جاری ہے۔ افریقہ سے واپسی پر ایک دل لگی بھاس نے پوچھا، اے سیاح پرماجرا، کیا تم نے وہاں کوئی آدم خور بھی دیکھا؟ مسافر نے جواب دیا، میری زنبیل میں ایک آدم خور بھی ہے مگر وہ عادی نہیں، تجرباتی ہے۔ سیاہ پوست نہیں، سفید فام ہے، افریقی نہیں، اطالوی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ دیکھنے میں بڑا بھولا بھالا نظر آتا ہے۔ اور ایک بار اس کا اور مسافر کا ساتھ ہو گیا۔ مسافر نے دیکھا کہ وہ نوجوان بے دڑک ہر نئی چیز کو منہ میں ڈال دیتا ہے، خواہ وہ خوردنی ہو یا ناخوردنی، حلال ہو یا حرام، کیمیائی ہو یا نباتاتی، حیوانی ہو یا انسانی۔ جو چیز نگلنے کے لائق نہ ہو وہ اسے چوستا رہتا یہاں تک کہ اس کا ذائقہ پوری طرح گرفت میں آ جاتا۔ پھر وہ اپنی ڈائری نکال کر اس میں تاریخ، وقت اور مقام کے ساتھ نام اور مزہ درج کر لیتا۔ اس اطالوی نوجوان کا ایک فلسفہ اور نظریہ تھا، فلسفہ حاجات اور نظریہ خوراک۔ کہتا تھا کہ خوراک جسم کی سب سے بڑی تکراری حاجت ہے۔ دن میں کئی بار اس کے دباؤ کے سامنے اور زندگی میں کئی بار اس کی خاطر دوسروں کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ جن دنوں دنیا کی آبادی محدود تھی ان دنوں آدمی کی فہرست غذا لامحدود تھی۔ اس فہرست میں کم و بیش 6,000 اشیاء شامل تھیں۔ اس وقت آبادی 4 ارب ہے اور جدول کے اتنے بہت سے صفحے کم ہو گئے ہیں کہ یہ ہجوم کھانے کے لیے صرف 600 چیزوں پر انحصار کرتا ہے۔ یہ قدرت کی منشا کے خلاف ہے کیونکہ اس نے زمین کے توشہ خانہ میں ہر جاندار کی خوراک کا پورا اندازہ رکھا ہوا ہے۔ وہ نوجوان اس توشہ خانہ کے انبار کی نئی فہرست بنانے میں مصروف تھا۔ کہتا تھا جس دن یہ فہرست مکمل ہو گئی اس روز ہر شخص کو کھانا مفت ملے گا۔ آخر پرندے کس سپر مارکیٹ سے روز خریداری کرتے ہیں؟ چرندے خوراک کی درآمد کا کاروبار کہاں کرتے ہیں؟ درندے کس سرد خانے سے گوشت لیتے ہیں؟ انسان کے لیے قدرت کم فیاض ہو اور جانوروں کے لیے زیادہ ناممکن اور نامعقول۔ مسافر کے لیے یہ خیالات بہت انوکھے نہیں تھے۔ وہ ایک بار عالمی خوراک کانگریس میں اس سے ملتی جلتی باتیں غور سے سن چکا تھا۔ کسی مندوب نے کہا، مستقبل کے کھیت پانی کی سطح پر کاشت کیے جائیں گے۔ کسی نمائندہ نے کہا، وہ خلا میں آویزاں ہوں گے۔ وہاں ایک ثقہ سائنسدان بھی موجود تھے، وہ نوبل انعام یافتہ تھے، اس لیے ان کی تقریر بڑے ادب سے سنی گئی۔ کہنے لگے، قدرت بڑی فیاض ہے اور انسان بڑا احسان ناشناس۔ قدرت نے اس زمین میں انسان کی ضرورت سے 1000 گنا زیادہ خوراک پیدا کی ہے، مگر پھر بھی وہ اس کی کمی کا رونا روتا ہے، حالانکہ اسے اپنی لا علمی پر رونا چاہیے۔ اس دعویٰ کی سند وہ ایک فارمولہ کی شکل میں لائے، آدمی ایک حیاتی مادہ ہے، لہٰذا خوراک کے لیے صرف حیاتی مادہ استعمال کرتا ہے، مثلاً حیوانات اور نباتات۔ اگر زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کا کیمیائی خمیر تیار کر کے روئے زمین پر اس کی تہ بچھا دی جائے تو اس کی موٹائی 1 ملی میٹر سے بھی کم ہوگی۔ اسی طرح حیوانات اور نباتات کی لیس بنا کر فرش خاکی پر بچھائی جائے تو وہ انسانوں کے خمیر سے 1000 گنا زیادہ ہوگی۔ بھوک اور قحط سے پناہ چاہتے ہو تو اس مصرع پر عمل کرو، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اس کانگریس میں دور کی کوڑی لانے والے بہت سے افراد شامل تھے۔ ایک ہند چینی سے آئے تھے،
ان کی تجویز یہ تھی کہ اگر صبح کا اخبار پڑھنے کے بعد ناشتہ کے طور پر کھانے کے کام آ سکے تو اس دنیا میں کبھی قحط نہیں پڑ سکتا۔ دلیل یہ تھی کہ کاغذ نباتات سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے تحقیق کے بل بوتے پر اسے کھانے کے لائق بنایا جا سکتا ہے۔ رہی سیاہی تو اس کی جگہ رنگدار مشروبات استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس تجویز پر جو فرمائشی کہا لگا وہ موصوف کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ ان کی سادگی اور سنجیدگی دونوں میں کوئی فرق نہ آیا۔ اگلے روز اخبارات نے اس تقریر پر بڑی اشیاء آرائی کی، بلکہ موضوع کی مناسبت سے اس خبر کو نمک مرچ لگا کر پیش کیا۔ مسافر نے اس تجویز پر غور کیا تو نئے امکانات روشن ہوتے چلے گئے۔ لوگوں کے ہاں اخبارات ان کی اشتہا کے مطابق آیا کریں گے۔ خوش خوراک صبح و شام بہت سے روزانہ اخبار منگایا کریں گے۔ رمضان میں اخبارات کے سحری اور افطاری ایڈیشن نکلا کریں گے۔ جمعرات کو روٹیاں بانٹنے کے بجائے ہینڈ بل تقسیم ہوں گے۔ شیرخوار بچے ڈبہ کے بجائے ڈبے کا لیبل گول کر پیا کریں گے۔ ناپسند خبروں کو کھانے والا تھوک دے گا۔ ناگوار بیانات کو کچا چبا جائے گا۔ چینی کھانوں کے ریستوران چینی چھاپا خانوں میں بدل جائیں گے۔ وہ بھی کیا عافیت اور کفایت کے دن ہوں گے جب لوگ دعوتوں کے لیے ردی جمع کیا کریں گے۔ عالمی خوراک کانگریس کا ایک عالم خیال تھا۔ اجلاس ختم، خیال گم۔ دنیا حسب دستور آباد، کچھ شاد اور بہت کچھ ناشاد۔ لوگ حسب معمول مصروف، کچھ ہلکان ہو رہے ہیں، کچھ ہلاک۔ لوگ کہنہ خواہشات کی خاطر ان دنوں ایک نئے مذہب کی پیروی کر رہے ہیں۔ ابلیس اس کا اوتار، زر اس کا پیغام بر، دولت مند اس کے برہمن، سیاح اس کے سفیر۔ اس مذہب میں عیش کو عبادت اور عیش سراؤں کو عبادت گاہوں کا درجہ حاصل ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح اس مذہب کے ماننے والے بھی فرقہ پرستی میں گرفتار ہیں۔ ایک فرقہ تو صرف پیٹ پوجا پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی سلامتی کے لیے خصوصی توامگاہوں کا طواف کرتا ہے۔ مسافر نے اس فرقہ کو نزدیک سے دیکھا ہے اور ان کی عبادت گاہوں میں شکم سیر ہو کر کھانے کے بجائے دل سیر ہو کر تماشا دیکھنے کے لیے کئی بار داخل ہوا ہے۔ اگرچہ وہ نہ شکم پرور، نہ خوراک شناس، نہ مزہ سنج، نہ ذائقہ داں، تاہم ان مقامات پر اس نے دلچسپی کے بہت سے سامان دریافت کر لیے ہیں، اور ان کا تعلق طعام سے نہیں بلکہ تشریفات اور تکلفات سے ہے۔ دلچسپیوں کی فہرست طویل ہے۔ مقام، منظر، آرائش، شیشہ و ظروف، پیشکش، فہرست، غذا، خان کی وسعت و ندرت، پیش غذا کے پہلے چمچ سے لے کر مشروبات خفیفہ کے آخری گھونٹ تک، ہر مرحلہ کے لیے غیر معمول۔ کھانے کے بعد سگار روشن کرنے والی گنگ بازی، بل پیش کرنے کا وہ انداز جسے تعاون کے صلہ میں ہدیہ جاں نظر کر رہے ہوں، اور رخصت کے وقت گاہک کو اس کے اوور کوٹ پہنانے کا وہ انداز جسے خلعت فاخرہ عطا کر رہے ہوں۔ مسافر ایک چینی طعام گاہ میں داخل ہوا۔ آرڈر لینے والے نے بڑی نرم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، آپ کون سا ذائقہ پسند کرتے ہیں؟ شنگائی، پیکنگ یا زیچوان؟ یہ سمندر میں لنگر انداز ریستوران بروئے آب ہے اور ہانگ کانگ میں واقع ہے۔ مسافر انقلابی اسپینی ذائقہ کی تلاش میں عوامی جمہوریہ چین کے مشہور ترین پیکنگ ریستوران میں داخل ہوتا ہے۔ وہ اس کے سامنے جیلی کا ایک ٹکڑا رکھتے ہیں جس میں بطخ کا پنجہ اور کچھ پر نظر آ رہے ہیں۔ وہ پنجہ صاحب کو سلام کرتا ہوا کیوٹو کے خالص جاپانی ماحول میں جا پہنچتا ہے۔ جھک جھک کر دوہراتے ہوئے حکم کے بندے نے دریافت کیا کہ کیا آپ شاشینی پسند کریں گے یا سوشی؟ ممکن ہے آپ ٹیریاکی پسند کریں۔ آپ جیسے پرانے کرم فرما کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ٹیریاکی کا مطلب ہے پالش کیے ہوئے گوشت کا روسٹ۔ خوش پوش اسپانوی نے رازدارانہ لہجہ میں پوچھا، پائلا یا لیگو گیوا؟ مونچھوں والے ٹھگنے میکسن نے پوچھا، کامولے یا انچلاداس؟ پرانا کرم فرما ایک گلاداری مزروع کے ریستوران میں جا نکلا۔ چوڑے چھجے والا ہیٹ اور چمڑے کی پتلون پہنے ہوئے آدمی نے کہا، مجھے معلوم ہے آپ بیف کا کون سا ٹکڑا پسند کریں گے۔ پوچھنا صرف یہ ہے کہ یہ گوشت کس طرح تیار کریں، برشتہ یا بریاں، سرخ یا سوختہ، اور کس آنچ پر تیار کریں، کوئلہ یا شعاع یا شعاعیں؟ اور یہ بھی بتائیے کہ گوشت کو سیخ کریں یا سلاخوں پر رکھیں، یا گرم کریں مدنی پتھر پر لگائیں؟ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ مسافر ایک عرب ہوائی کمپنی کا مہمان ہے۔ یہ المقبلات کا دور ہے۔ الطبق الرئیسی اس کے بعد آئے گا۔ اشتہا انگیزی کے لیے ایک بڑا ٹماٹر جیسے کھوکھلا کر کے مرتبان کا کام لے رہے ہیں، جھینگے سے بھرا رکھا ہے۔ اس کا ڈھکن بھی ٹماٹر کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ ڈھکن میں پلاسٹک کی ننھی سی تلوار لگی ہے۔ ٹماٹر کے مرتبان سے جھینگا نوک خنجر کی مدد سے برآمد ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ خنجر کا استعمال بھی بدل گیا ہے۔ یہ اب جہاد شکم کے کام آتا ہے۔ مسافر ایک ایشیائی ہوائی کمپنی کا مہمان ہے۔ چند ماہ ہوئے اس ملک میں اسلامی انقلاب آ چکا ہے، مگر فہرست غذا ابھی بھی پرانی ہے۔
سینے مرغ، باسوس، شراب سفید۔ مسافر مشرق بعید کی فضائی کمپنی کا مہمان ہے۔ اس کے سامنے آشیانہ سوپ رکھا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی خانگی چڑیا ہوتی ہے جو بڑے شوق سے تنکا تنکا جمع کر کے آشیانہ بناتی ہے۔ اپنی چونچ سے تنکوں کو تانے بانے کی طرح جوڑتی ہے اور لیسدار لعاب سے جوڑ کر مضبوط کرتی ہے۔ مطبخ میں اس آشیانہ کو ابال کر اس کی لیس علیحدہ کرتے ہیں اور اس کا سوپ بناتے ہیں۔ لاؤں وہ تنکے کہیں سے آشیانہ کے لیے۔ مسافر سرزمین پوپ میں کھڑا ہے۔ ایک دست فروش لڑکے سے ولایتی سنگاڑے خریدتا ہے۔ 100 لیرہ کے 10 سنگاڑے۔ لڑکا کہتا ہے، تم عرب ہو؟ اچھا، پاکستانی۔ کیا پاکستان میں تیل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، چلو خیریت ہوئی تو تیل بہت خراب چیز ہے، صرف حکمرانوں کے کام آتا ہے۔ عام آدمی میری طرح سڑک کے کنارے ٹھیلا لگاتے اور پولیس کو رشوت دیتے ہیں۔ سارے لوگ اچھے اور سارے ملک اچھے، سب حکومتیں خراب اور سب حکمران خراب۔ یہ سن کر مسافر کو شعر کا دوسرا مصرع یاد آ گیا، بجلیاں بیتاب ہوں جن کو جلانے کے لیے۔ مسافر موجوں کے ساتھ بہتا ہوا دنیوب کے کنارے 4 مختلف ملکوں کی ایسی تمام گاؤں میں شامیں گزارتا ہے جہاں بجلی کی روشنیوں کا عکس دریا کے پانی میں ڈولتا رہتا ہے۔ وہی مسافر سکردو سے سجادل تک سندھ ساگر کے دونوں کنارے چھان مارتا ہے، مگر ایک نواب کی حویلی کے پائیں باغ اور پشتہ بند صحن کے علاوہ نہ کوئی قابل ذکر سیرگاہ ملی نہ طعام گاہ۔ 5 دریاؤں سے اپنے کھیتوں کی آبپاشی کرنے والے ان پانیوں سے کشت دل کی آبیاری کا کام اس ڈر کے مارے نہیں لیتے کہ پانی کم پڑ نہ جائے۔ مسافر رود نیل کے کنارے ایک ہوٹل میں داخل ہوا۔ ایک طبقہ کی طعام گاہ سے نیل اور اس کا دوسرا کنارہ نظر آتا ہے، اور دوسرے طبقہ کی طعام گاہ کے اندر داخل ہوتے ہی منظر دریائی سے صحرائی ہو جاتا ہے۔ وہاں خیمہ لگا ہوا ہے اور ریت کا ٹیلا ہے جس پر عریاں بدن نقاب پوش خانہ بدوش بیٹھا گانا گا رہا ہے۔ مسافر بحر الکاہل کے ایک ساحل پر اترا جہاں کاہلی سیاحوں کو فروخت کی جاتی ہے۔ وہاں طعام گاہ بڑے ہال کے اندر ایک چھوٹا ہال کوڑیوں کے ہار پرو کر ان کی لڑیوں سے بنا ہوا ہے۔ چھت سے کوڑیوں اور گھنگوں سے بنے ہوئے فانوس لٹک رہے ہیں۔ کوڑی لاکھ بے وقت اور کم قیمت شے کیوں نہ ہو، مگر جب لاکھوں کوڑیاں جمع کی جائیں اور چابک دستی سے انہیں سمندری مخلوق کے تے آب ہونے ہوئے خیالی محلات میں تبدیل کر دیں تو انتظامیوں کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ بل پیش کرتے ہوئے سرپرستوں کا سر الٹے اس طرح سے مونڈ ڈالیں۔ مسافر بلقان کے ایک جنگل میں پہنچا۔ درختوں کے نیچے ذرا کشادہ قطع میں چھوٹے راج بھوؤں کا جال پھیلا ہوا ہے اور ان کے درمیان جگہ جگہ کھانے کی میز کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ میزوں تک پہنچنے کے لیے جا بجا پلیاں بنی ہیں، مگر لوگ تکلف برطرف قدم ذرا لمبا کرتے ہیں اور پار اتر جاتے ہیں۔ ہر راج بہے میں مختلف اقسام کی مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ کھانے والی پسند کے مطابق اس کے سامنے مچھلی پکڑی جاتی ہے، اس کے سامنے تلی جاتی ہے۔ مچھلی کا قطلہ فرائی پین میں چھوڑتے ہیں تو تیل کے چٹخنے کی آواز نکلتی ہے۔ مسافر جاننا چاہتا ہے کہ اس آواز کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ وہ انارکلی میں ایک بالغ خانہ پر دستک دیتا ہے۔ جہان دانش کا دروازہ کھلا اور جواب ملا کہ ایسی آواز کو شراٹا کہتے ہیں۔ میونخ کی طعام گاہ میں پہیوں والا شیشے کا حوض سامنے آ گیا اور مسافر نے اپنی پسند کے آبی جانوروں کی طرف اشارہ کر دیا۔ حوض کو دھکیل کر باورچی خانہ میں لے گئے اور باقی کارروائی نظروں سے اوجھل ہے۔ مسافر ٹوکیو کے نیو اوٹانی ہوٹل میں ایک سٹول پر بیٹھا ہوا ہے۔ بساط کے دوسری طرف ایک خانسامہ ہے جس نے چولہے کے ساتھ شیشے کے کئی مرتبان رکھے ہوئے ہیں، ان میں جھینگے تیر رہے ہیں۔ ایک خودکار مشین کی طرح خانسامہ نے 2 جھینگے چھینکے سے باہر نکالے اور چمچی سے پکڑ کر انہیں بیسن میں ڈبو دیا۔ اگلے لمحہ وہ کڑھائی میں چھوڑ دیے گئے۔ ایک شراٹے کے ساتھ وہ زندہ جھینگے تازہ پکوڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ خانسامہ نے انہیں، جو ایک خاتون ہے، اتنا بھی نہیں سوچا کہ ٹھنڈے پانی سے نکال کر اچانک کڑھائی کے گرم تیل میں ڈالنے سے جاندار کے سر گرم ہو جانے کا خطرہ ہے، مگر اسے سوچنے کی فرصت کہاں، گاہکی کا وقت ہے اور غیر ملکیوں کا ایک ٹھٹ لگا ہوا ہے۔ مسافر ان سیاحوں سے بہت دور بویریا کے سیاہ جنگل کے ایک شکارگاہ میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں اسے فہرست طعام کے ساتھ شکارگاہ کے ایک روزانہ گزٹ کی ایک کاپی ملی۔ گزٹ میں جلی حروف سے خوشخبری کی سرخی لگی ہوئی ہے۔ 3 میں لکھا ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے مقررہ نصاب کے مطابق اس ہفتہ ایک کالا ہرن، ایک سامبر، ایک 20 سمرغ شکار کر چکے ہیں جن کی تازگی آپ کے لیے کام و دہن کی لذت بنے گی۔ اس کے علاوہ جو کچھ اس جنگل میں پایا جاتا ہے وہ ہمارے سرد خانہ میں موجود ہے۔ ہنگری اور چیکو سلواکیہ کی سرحد پر ایک شکارگاہ ہے۔
مسافر اس کے مہمان خانہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ غذا کے ہر دور کے ساتھ ایک اطلاعی رقعہ تقسیم ہوتا ہے۔ اس پر ایک طرف کسی جانور کی رنگین تصویر بنی ہوئی ہے اور دوسری طرف اس کے بارے میں عام معلومات درج ہوتی ہیں۔ اب جو دور شروع ہوا تو مہماندار چاندی کے تشت میں رکھا اور پھولوں کے درمیان سجا ہوا ایک چھوٹا سا سینگ لے آئے ہیں۔ یہ سینگ اس جانور کا تھا جس کے جسم کے دوسرے حصے کباب کیے سامنے بڑی قاب میں رکھے ہوئے ہیں۔ سینگ کے ساتھ چھوٹے سے کارڈ پر اس جانور کے شکار کا مقام، وقت اور تاریخ درج ہے۔ اس عبارت پر اعتبار کریں تو آج جہانی کو سید کمند ہوا بنے ہوئے صرف 48 گھنٹے گزرے ہیں۔ یہ گوشت کی تازگی کی سند ہے۔ اس سند کے باوجود اگر گوشت سخت یا کسیلا ہو تو اس میں مطبخ کا کوئی قصور نہیں بلکہ آن جہانی کی عمر اور چال چلن کا ہے۔ برسلز کے مچھلی بازار کے نکڑ پر ایک گھریلو سی تامگاہ کی شہرت سینہ بسینہ پھیلتی جاتی ہے۔ راہ خردونوش کے سالک کسی سے خوش ہوں تو شرح شکم کے لیے اس کا پتہ بخش دیتے ہیں۔ مسافر سول سروس کے ایک باذوق بزرگ کا ہاتھ تھام کر اس مقام پر پہنچ گیا۔ میز پر بیٹھا تو ساز و سامان دے کر اس جگہ کے مختلف ہونے کا اعتبار آ گیا۔ اس نے طرح طرح کے شیشہ و ظروف دسترخوان پر سجے دیکھے ہیں، مگر یہاں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ایک سوئی کارک میں لگی ہوئی ہے، ایک طرف لمبے دستے والا ٹیڑھا دو شاخہ رکھا ہے، دوسری طرف ایک آری نما ہتھوڑی۔ مسافر تاڑ گیا۔ سوزن چاک دل رفو کرنے کے لیے ہے، ٹیڑھا کانٹا کہہ رہا ہے یہاں آنا کانٹوں میں الجھنے سے کم نہیں۔ تیسرا آلہ تیشہ فرہاد کی تجریدی صورت ہے، ایک ایسا آلہ اور ایسا آرٹ سر پر ضرب لگانے کے کام آتا ہے۔ مسافر اس توجیہ سے مطمئن ہو کر پرچہ ترکیب استعمال پڑھنا شروع کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ صدفی کیڑے کو جو نمکین پانی میں ابالنے کی وجہ سے صدف کے اندر سکڑ اور چپک کر رہ جاتا ہے، اس سوئی کی مدد سے اس کی لحد سے باہر نکالتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ تیشہ کیکڑا کی ٹانگیں توڑنے کے لیے ہے اور دو شاخہ ان خمدار ٹانگوں سے گودا نکالنے کا آلہ ہے۔ مسافر نے ایک پرتکلف تامگاہ کی آرائش دیکھ کر ساتھی سے کہا، ان بیچاروں کو کھانا کھلانے کے لیے جتنے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ ساتھی نے کہا، یہ جتن تو روپیہ کمانے کے لیے ہیں، یہ توامگاہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی بھوک مری ہوئی ہو اور ضمیر سویا ہوا ہو۔ آرائش کا مقصد یہ ہے کہ ضمیر آرام سے سویا رہے، اہتمام کا مقصد یہ ہے کہ اشتہائے صادق نہ سہی کم از کم کاذب بھی جاگ اٹھے۔ اس خدمت کا صلہ بڑا گراں قدر ہوتا ہے، تاہم یہاں اتنے رئیس نہیں آتے جتنے بگڑے ہوئے لوگ، کیونکہ حق کی خدمت اکثر اس مد سے ادا ہوتا ہے جسے حساب مہمانی کہتے ہیں۔ یہ حساب دوستاں ہے جسے اس وقت تک دل میں رکھتے ہیں جب تک وہ کسی کاروباری مصلحت کی بنیادوں میں نہ بھرا جائے۔ مسافر نے اس مہمانی کے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ اب تو یہ حالت ہے کہ جب وہ کسی شخص کے دانتوں میں سونا بھرا ہوا دیکھ لے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ شخص حساب مصلحت کی مہمانی کھا کر خلال کرنا بھول گیا ہو۔ ریل گاڑی ہانشوں کے پہاڑی شہر فوکوشیما کے اسٹیشن پر رکی۔ مسافر نیچے اترا۔ میزبانوں کا طرز اتباع دیکھ کر اندازہ ہوا کہ پھر کسی کا انتہا مقصود ہے۔ کوئی آنکھیں بچھا رہا ہے، کوئی خود بچھا جا رہا ہے۔ وہی حساب دل دوستاں کا جانا پہچانا منظر۔ ہوٹل کی دہلیز پر جوتے اتار کر کھلے منہ والے پلاسٹک کے سلیپر پہن لیے ہیں۔ بساط استقبالیہ پر کسی نے اوور کوٹ اتروا لیا ہے، اب ان کی نظر کوٹ پتلون پر ہے۔ یہ ہوٹل جاپانی روایات کا گہوارہ ہے، یہاں مہمانوں کے ساتھ پیارے بچوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ بدیسی لباس چونکہ یہاں بالکل اوپرا لگتا ہے، اس لیے ہر مہمان کو مقامی لباس پہننا پڑتا ہے۔ مسافر دعوت طعام میں شامل ہونے کے لیے بن ٹھن کر تیار کھڑا ہے، گھٹنوں تک آنے والا کھلا پاجامہ، آدھی آستینوں بغیر اور ناف سے ذرا اوپر رہ جانے والی قمیص، اور ان کے اوپر بغیر آستین کا اتسلا چغا جسے پٹکے کے ساتھ باندھا ہوا ہے، پنڈلیاں اور پاؤں بے لباس، سارا سینہ کھلا، جھانکنے کے لیے بغلیں حاضر۔ پالتی مار کر فرش پر بیٹھیں تو بے لباسی کے خاص پہلوؤں پر روشن پڑتی ہے۔ اس لباس میں اتنے شگاف ہیں کہ پمبا گجا گجا نہم، یوں بھی اس پمبا اس لباس کے ساتھ میل نہیں کھاتا کیونکہ اس کی بافت ریشمی معلوم ہوتی ہے۔ مسافر اس حلیے میں کمرے سے باہر نکلتا ہے اور ہوٹل کی راہ رو میں لوگوں سے آنکھیں چراتا ایک خصوصی طعامگاہ میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھنے کے لیے ریشم کی طرح ملائم اور چمکدار چٹائی بچھی ہوئی ہے اور کھانے کے لیے درمیان میں ایک نیچا اور لمبا تخت رکھا ہے۔ سارے مہمان تخت کے ارد گرد پالتی مار کر بیٹھ گئے اور بانس کی تیلیوں کے متحرک دیوار کھینچ کر کمرہ بند کر لیا گیا ہے۔ اب یہ مرغان نو گرفتار کا قفس معلوم ہوتا ہے۔ مسافر گرد و پیش پر نگاہ ڈالتا ہے، جتنے ہی مہمان ہیں اتنے ہی مہماندار۔ کھانے، باتیں کرنا، ہنسنا، تالیاں بجانا اور آفرین بھیجنا مہمان کا مشغلہ ہے، گانا بجانا، ناچنا اور لقمہ بنا کر پیش کرنا مہماندار کا کام ہے۔
جاپانی تہدار پنکھے کھلتے اور بند ہوتے ہیں جیسے خوشنما پرندے پرواز میں ہوں۔ چھتریاں چرخی کی طرح گھومتی ہیں اور رنگوں کا بھور بن جاتا ہے۔ کم خواب کے کیمینو یوں لگتے ہیں جیسے کمرے میں جا بجا دھنک کے ٹکڑے بکھرے ہوں۔ تخت پر خوان بڑے سلیقہ سے سجا ہوا ہے۔ ہر نصف ساعت کے بعد ایک نئی غذا چن دی جاتی ہے۔ 4 گھنٹے گزر چکے ہیں اور کھانا ختم ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں۔ مسافر کے سامنے قاب میں ایک بڑی سی مچھلی رکھی ہے۔ مچھلی کا سر پانی میں ڈوبا ہے اور سبزیات سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کی آنکھ پر کپڑے کی سر پٹی رکھی ہوئی ہے۔ بظاہر مچھلی سالم نظر آتی ہے، مگر اس کے جسم کا وہ حصہ جو قاب میں اوپر کی طرف رکھا ہوا ہے ایک جگہ سے ورک ہے۔ ہمراہی اس کے دو ایک ورک چمٹی سے اٹھا کر کھا چکے ہیں اور اس کی لذت بیان کر رہے ہیں۔ مسافر بھی اس غذا کی آزمائش کے لیے تیار ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ مچھلی پکانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ جواب ملا، مچھلی زندہ ہے۔ اس کے جسم کے ایک حصہ کو اس نفاست سے مشینی چیرا دیا ہے کہ وہ کھانے کے دوران بھی زندہ رہتی ہے۔ ہمراہی نے سبزیات کو ہٹا کر ایک ہاتھ سے مچھلی کا سر اوپر اٹھایا ہے اور دوسرے ہاتھ سے جاپانی شراب ساکی کا جام اس کے حلق میں انڈیل رہا ہے۔ مچھلی نے گھونٹ بھرا اور اس کے بے سود جسم نے، جس کے 1-2 قتلے کھائے جا چکے ہیں، ہلکی سی جھرجھری لی۔ اس بے جان تڑپ کے ساتھ مچھلی ٹھنڈی پڑ گئی۔ تعجب ہے کہ قحط الرجال کا ماتم کرنے والا اور اپنی آٹوگراف البم کو نصف خالی چھوڑ دینے والا قحط کی خاطر تشریفات اور حساب دوستاں کی دنیا کو چھوڑنے میں تعامل کرتا ہے۔ اس سے یہ توقع بے جان تھی کہ وہ تکلف اور تصنع کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اور اعلان کر دے گا کہ میں انقلابی ہو گیا ہوں۔ فوکوشیما میں زندہ خوری کا مظاہرہ دیکھ کر مسافر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، مگر چھلکا نہیں، لہٰذا اعلان انقلاب ملتوی ہو گیا۔ آج شاید پہلو بچانا مشکل ہو۔ کھانے کی میز پر سونے چاندی کے برتن لگے ہیں۔ مسافر کے سامنے سونے کا جگمگاتا تھال رکھا ہے اور اس کی شفاف سطح پر مسافر کا اترا ہوا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اسے اس خیال سے وحشت ہو رہی ہے کہ آخر عیاشی کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے۔ یہ سونے کی پلیٹ ابھی سالن سے سن جائے گی اور کچھ دیر بعد پس خوردہ کوڑا اٹھانے کے کام آئے گی۔ کھانا چنا جا رہا ہے اور اس تھال کے اوپر چینی کی تھال رکھ دی گئی۔ چاندی کے خوان پر خوان آ رہے ہیں، چینی کی صاف تھالیاں آتی ہیں اور ناصاف اٹھائی جاتی ہیں۔ کھانا ختم ہوا۔ سونے کا چمکدار تھال وہیں کا وہیں اور ویسے کا ویسا دھرا ہے، ہاتھی کے اس دانت کی طرح جو کھانے کے بجائے دکھانے کے کام آتا ہے۔ اعلان انقلاب پھر ٹل گیا۔ مسافر ایک ہنگامہ پرور ملک کے سفر پر ہے۔ اس ملک کی برآمدات میں کئی ممالک کی طرح انقلاب کی جنس بھی شامل ہے۔ بھانت بھانت کا شورشی یہاں جمع ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ در سے انقلاب لو اور موقع کی طاق میں بیٹھ جاؤ۔ جب حالات سازگار ہوں تو واپس جا کر قسمت آزمائی کرو۔ اس وقت تک روٹی، کپڑا اور مکان مفت۔ آج ایک تقریب بہر ملاقات نکل آئی ہے۔ ایک تامگاہ میں زیر تربیت انقلابی ساتھ والی میز پر بیٹھے ہیں، فرصت طلب اور موقع تلاش، جلالی اور جلا وطن۔ کھانا تو محض ایک بہانہ ہے۔ سارے کے سارے ڈٹ کر عیاشی اور عباشی کر رہے ہیں۔ زیادہ تر بے ہوشی کی سرحد پر بیٹھے ہوئے بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ امرائی نے کہا، بے شک یہ جام گزشتہ اپنے ملک کے حکمرانوں کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے، مگر اس کے بعد یقیناً ایک اور انقلاب آئے گا جس میں یہ خود بہہ جائیں گے۔ مسافر نے ہمسایوں کو غور سے دیکھا اور امرائی کو غور سے سنا۔ ناچار اس روز بھی اعلان انقلاب کی نوبت نہ آئی۔ مسافر نے اطالوی نوجوان سے کہا، تم بات ٹالنے کی کوشش مت کرو اور اپنی ڈائری کھول کر کچھ اقتباسات سناؤ۔ اس نے کہا، ذائقے کا علم بہت وسیع ہے، کیا تم کسی خاص چیز کا ذائقہ معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اچھا چلو میں تمہیں مختلف اقسام کی گوشت کا مزہ بتاتا ہوں۔ مینڈک کے گوشت خوش مزہ پرندوں سے ملتا ہے۔ اچھے مینڈک اور سیمرغ میں تمیز کرنی بڑی مشکل ہے۔ سوس مار کا گوشت بوڑھی مردار مرغی کی طرح بے لوچ اور بے رس ہوتا ہے۔ جانوروں میں سب سے لذیذ گوشت کتے کا ہوتا ہے اور سب سے بد مزہ بندر کا۔ سانپ کا گوشت چباتے چباتے جبڑے تھک جاتے ہیں۔ اس کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے۔ اس میں خوب مرچیں ڈالتے ہیں تاکہ نمک ناگوار نہ گزرے۔ جیسے بندر کے برشتہ گوشت میں خوب نمک اور سرکہ ڈالتے ہیں تاکہ اس کی مٹھاس مر جائے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بندر اور آدمی کی نسلوں میں کہیں پیوند کاری ہوئی ہے، بالکل غلط کہتے ہیں۔ وہ آدم خوری کا تجربہ کریں تو انہیں دونوں کے گوشت کے فرق معلوم ہو جائے۔ آدم خوری میں بس یہ خرابی ہے کہ لہو کی چاٹ کی طرح آدمی کے گوشت کی چاٹ پڑ جاتی ہے۔ اس گوشت میں لذت نہیں، نشہ ہوتا ہے۔ مزے کے لحاظ سے تو یہ کسی حد تک سمپولیے کی طرح ہوتا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ راک فیلر کا جوان لڑکا مشرق بعید کے جنگلوں میں گم ہو گیا تھا۔ زمین نگل گئی یا آدم خور کھا گئے۔ زمین کو بھی اس گوشت کا نشہ ہے۔ یقین نہ آئے تو جا کر قبرستانوں کو غور سے دیکھو۔ مسافر کو اس بیان پر دم بہت دیکھ کر اطالوی نوجوان بولا، آپ افسردہ لگتے ہیں، شاید ان تجربات کی بنا پر آپ مجھے بدمذاق اور وحشی سمجھنے لگے ہیں۔
جناب والا میں بڑا نازک مزاج اور نفاست پسند ہوں۔ جب مجھے بنے ہوئے گرم گرم کیڑے مکوڑے ذرا سا مکھن ڈال کر مکئی کے دانوں کی طرح چبانے کے لیے پیش کیے گئے تو میں نے اس دعوت کو اپنے مذاق سلیم کی توہین سمجھتے ہوئے حقارت کے ساتھ رد کیا۔ میں ایک بااصول شخص ہوں۔ بااصول آدم خور اطالوی نے بات کا رخ مسافر کی طرف پھیرتے ہوئے کہا، تم نے بھی تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، کچھ اپنے تجربات کی بات کرو، کہاں کہاں گئے اور وہاں کھانے میں کیا کچھ آزمایا اور کیا پایا؟ مسافر نے کہا، مجھ سے میرے گناہوں کا حساب نہ مانگ، اس کے لیے ایک دن مقرر ہے، اس وقت تک پردہ ڈھکا رہنے دو۔ البتہ میرے ایک دوست کا واقعہ سن لو، اپنے اپنے اصول کی بات ہے۔ اکثر سیاح ہر ناروا کو روا رکھتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو روا کو ناروا بنا لیتے ہیں۔ میرا نوجوان دوست پہلی بار ملک سے چند ماہ کے لیے باہر گیا۔ اس نے آسٹریلیا پہنچ کر اپنے والد محترم کو لکھا کہ اگرچہ میں غیر ذبیحہ گوشت کھانے سے پرہیز کرتا ہوں، تاہم آپ اس مسئلہ کو ایسے عالم سے بیان کرنے کے بعد جس نے نئی دنیا دیکھی اور برتی ہو میری رہنمائی کریں۔ اس کا خیال تھا کہ عالم کی تلاش اور فتوے کی یافت میں چند ہفتے لگیں گے۔ اس کے بعد بہت سا وقت پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ڈاک میں صرف ہوگا، جس کا انتظام 1951 میں کوئی ایسے یقینی اور تیز پرواز نہ تھا، اور یوں اس قیام کا نصف حصہ اسے اپنی تربیت کے سہارے اور نوجوان سوچ کی رہنمائی میں گزارنا ہوگا۔ کبھی خیال آتا کہ خط یا اس کا جواب ادھر ادھر ہو جائے گا اور اس سفر کی تمام مدت کے لیے اسے خود اپنے فیصلے پر انحصار کرنا ہوگا۔ ان اندیشہ ہائے دور و دراز کی عمر بہت کم نکلی۔ جواب واپسی ہوئی ڈاک 10 دن کے اندر آ گیا۔ والد محترم نے لکھا تھا، مسئلہ کسی مفتی کے سامنے پیش کرنے کے بجائے میں تمہارے ضمیر کے سپرد کرتا ہوں۔ ضمیر سے بڑا دارالافتاء کہیں اور نہیں ملے گا۔ جہاں گنجائش نظر آئے وہاں جھگڑا مول لینے کے بجائے شریعت قلبی سے کام لو۔ اپنی تربیت اور فکر کے مطابق فیصلہ کرنے کی ایک اچھی مثال سلطان مظفر کے کردار میں ملتی ہے۔ اپنے اندر ہمت پاتے ہو تو اس کی مثال کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو۔ ایک بار سلطان کی غیر حاضری میں اعلیٰ نسل اور تربیت کا نایاب شاہ پسند گھوڑا بیمار ہو گیا۔ علاج کے لیے بڑے جتن کیے گئے، یہاں تک کہ دوا میں شراب ملا کر پلائی گئی۔ بالآخر گھوڑا صحتیاب ہو گیا۔ سلطان واپس آیا تو یہ بات اس کے علم میں لائی گئی۔ سلطان کو وہ گھوڑا بہت عزیز تھا۔ کارزار کفر و دین میں وہ دونوں بارہا اکٹھے شامل ہوئے تھے۔ وہ ایک غازی گھوڑا تھا۔ اطلاع ملی تو سلطان مظفر نے صرف اتنا کہا، اب کبھی میری زین اس کی پشت پر مت رکھنا۔ مسافر کے دوست کے لیے یہ اشارہ کافی تھا۔ والد محترم کا خط پڑھنے کے بعد اس نے عہد کیا کہ وہ خواہشات کے گھوڑے پر سوار ہونے کے بجائے تمام عمر پیادہ چلے گا۔